اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سے میں روحانیت میں آیا ہوں نا تو میری پہلے دن سے ایک پلان تھا، ایک خواہش ہے، کہ ارادہ ہے، اور اللہ نے مجھے توفیق بھی دی کہ میں نے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ فری کرنا ہے، خدمت خلق کے تحت کرنا ہے۔ اور الحمدللہ 30 سال پہلے جب یہ سفر شروع کیا تو اللہ نے میرے کوئی آزمائش نہیں دی، کوئی مشکل ٹائم نہیں آیا، تو مجھے اللہ نے نا سرخرو کیا کہ میں الحمدللہ جو میرے 30 سال سے میرے ساتھ لوگ لنکڈ ہیں کہ میں اس کو فری مفت فیس بھی اللہ کرتا رہا، پہلے مری میں کرتا رہا، پھر لاہور آ گیا، لاہور کرتا رہا۔ اچھا، جب یہ میڈیا کا دور آیا تو میں اتفاقاً ایک تو پوڈ کاسٹ پہ جب گیا تو وہاں پہ جب پوڈ کاسٹ چل گیا نا، چلنے کے بعد کچھ اور چینل میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ہی آئیں، تو میں نے پھر نا پہلے تو میں اس کو بھی ہیزیٹیٹ کر رہا تھا، لیکن ایک دوست مجھے زبردست جب نے کرا دیا تو میں نے کہا کوئی نہیں۔ جب وہ میڈیا پہ میں آیا نا تو میڈیا پہ آنے کے بعد مجھے نا پوری دنیا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، یورپ سے، جرمنی سے مختلف کالیں آنی شروع ہو گئی کہ آپ نا یہ کریں، اس سے ہمیں نمبر دیں، فون دیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ سارا تو ٹھیک تھا، اور دوسری بات کہ مجھے یہ اس پہ اعتراض بھی نہیں تھا۔ تو میں تھوڑا سا مصروف تھا، میری مصروفیت کی وجہ یہ کہ میں ایک تو 3 دن آستانے پہ بیٹھتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں اتوار پیر منگل 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن، اس میں اس کی تشہیر کا ایلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، نہ وہاں پیسہ لیا جاتا ہے، نہ وہاں بلکہ کھانا بھی خود کھلایا جاتا ہے، پانی شانی ہر چیز ارینجمنٹ وہاں خود کرتے ہیں ہم، کوئی پیسہ نہیں، کوئی ہڈن چارجز نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو وہاں پہ 3 دن جب میں وہاں بیٹھتا ہوں نا تو وہاں پہ نا 1500 سے 2000 بندے ہوتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، 7 سے لے کے 7 تک ہم بیٹھتے ہیں۔ 7 بجے جب وہاں 400-500 بندہ ہوتا ہے، اس کو ہم رات کے 11-12 بج جاتے ہیں۔ تو یہ مشن نا جاری و ساری تھا۔ تو 3 دن وہاں ہونے کے بعد پھر میں 2 دن کالم لکھتا ہوں، پھر پوڈ کاسٹ کرتا ہوں۔ اس دوران نا میں اپنے ٹیلی فون موبائل پہ زیادہ ٹائم نہیں دے سکا، جس لیے بہت سارے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اب ٹیلی فون پہ ٹائم نہیں دیتے۔ اب جو بندہ جو میرے قریبی حلقے میں میرے دوست ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ یا وہاں پہ بندے پہ بندہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس میں 4-5 گھنٹے باری میں لگ جاتی ہے، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پاسبل نہیں، تو میں فون بند کر دیتا ہوں آٹومیٹکلی کہ لوگ کوئی پنڈی سے، کوئی ملتان سے، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی ان کو مل لیں تاکہ یہ واپس جا سکیں۔ اچھا، میرا یہ جو فون بند تھا نا، اس کا لوگوں نے بڑا نجائز فائدہ اٹھایا۔ ہوا کہ جب کلپ چلنے شروع ہو گئے، اب جو ہمارے معاشرے میں اتنی لوٹ مار، اتنا فراڈ، اتنا جال سازی ہے، مختلف لوگوں نے نا میرے نام سے چینل بنانے شروع کر دیے۔ ہر بندہ لکھ رہا ہے جی عبداللہ بٹی آفیشیل، اوپر میری تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اور خطرناک پہلو کیا کرتے تھے وہ، کیونکہ میرا فون بند ہوتا تھا، میں اسانے پہ بزی ہوں، یا پوڈ کاسٹ پہ بزی ہوں، یا کوئی کالم لکھ رہا ہوں، یا کتابیں بھی روحانی تصوف پہ کچھ کوشش کرتا ہوں، انہوں نے نا اوپر نا اپنا واٹس ایپ نمبر دینا، تصویر میری لگانی، کلپ میرا چلانا، آواز میری۔ اب جو بیچارے ہمارے مجبور بے بس لوگ ہیں نا، انہوں نے نا ان کو رجوع کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، 1 چینل، 2 چینل، 3 چینل، 18 چینل تو مجھے لوگوں نے، میرے دوستوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں جی مختلف لوگ ہیں، کلپ آپ کا چل رہا ہے، نمبر اپنا دیا ہوا ہے۔ اب جب میرا فون بند ہوتا ہے، لوگ ان کو مجبور بے بس لوگ کال کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں عبداللہ بٹی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھی بات، اٹس اوکے۔ خطرناک پہلو کب آیا، جب انہوں نے جو لوگ مجبور بے بس پریشان لوگ جو ان کو کال کرتے تھے، کہتے ہیں میں عبداللہ بٹی بات کر رہا ہوں، ہمیں 10,000 دیں، ہمیں 20,000 دیں، ہمیں 50,000 دیں، ہمیں اتنے پیسے دیں تاکہ ہم آپ کا کام کر سکیں۔ اب ہمارے پاکستان میں ہوتا بھی ایسے یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو مختلف میڈیا پہ آتے ہیں، تو میں اکثر معذرت سے کہتا ہوں کہ 4 بندوں کو پکڑنے کے بعد وہ ہڈن چارجز جو بھی شروع ہوتا ہے، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، جو مجھے 30 سال سے جانتے ہیں سارے کے سارے لوگ، اور جو نہیں جانتے آرام سے استانے پہ 3-4 وزٹ کریں، 3-4 وزٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، وہاں پہ موٹا لکھ کے لگایا ہوا ہے، نو چارجز، نو کوئی پیسہ، کوئی فیس نہیں، کوئی بعض کا لوگ ٹوکری پھیرتے ہیں، بعض کو پلیٹ پھیرتے ہیں، کوئی مسجد کا بنا بناتے ہیں، کوئی لنگر کا بنا بناتے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو نہیں ہوا۔ مجھے یہاں پہ میں الرٹ ہوا، میں نے ایف آئی اے میں بھی درخواست دی کہ 18-20 لوگ ہیں جو میرا نام لے کے نا اوپر چلائی جا رہے ہیں، اس پہ ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے، فیس بک پہ چل رہی ہے، یوٹیوب پہ مختلف چیزیں چلی جا رہی ہیں۔ تو میں جب بے بس، میرے دوستوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ جب تک آپ اپنا چینل نہیں بناتے، جب تک آپ یہ لوگ اسی طرح لوٹ مار کرتے رہیں گے، اور یہ لوگ اس طرح نہ، کئی لوگ بچیوں نے، بیچارے عورتوں نے مجھے فون کرنا کہ سر اگر آپ عبداللہ بٹی پہلے ویڈیو کال کریں، ہم نے آپ کی شکل دیکھنی ہے، اگر آپ کی شکل وہی ہے تو پھر ہم یقین کریں کہ آپ وہی، اگر آپ کی شکل نہیں تو پھر ہم یقین نہیں۔ میں پہلے مجھے غصہ ہلکا سا آیا کہ یہ کیا بات ہے شکل دیکھنی، بعد مجھے پھر لوگوں نے سمجھایا کہ وہ شکل اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چوتھا بندہ، تیسرا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ شکل دیکھیں، دکھائیں میں عبداللہ بٹی ہوں، مجھے اتنے پیسے بھیجیں، آپ کی شادی، آپ کا رزق، آپ کی اولاد، آپ کے میاں فلاں فلاں جو بھی کام ہے وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، میں جب مجھے کچھ چینل میں نے دیکھے تو آپ حیران ہیں، لاکھوں میں ان کی وہ سبسکرپشن ہوئی تھی، لاکھوں ان کے لائکس تھے، 15-15 20-20 لاکھ، اور لوگ بیچارے امریکہ سے، جرمن سے، باہر سے لوگ ان کو پیسے بھیج رہے ہیں۔
تو مجبوراً میں، حالانکہ پہلے دن سے خلاف تھا اس کے کہ میں نے کوئی چینل نہیں بنانا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، یہ ایسی ہر وہ بات جس سے کوئی پروفیشنلزم ہے، ہر بات جس سے پیسے کا انوالو ہو، میں اس کے خلاف تھا۔ مجبوراً پھر مجھے نا آ کے میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نا دوستوں نے کہا کہ جب تک آپ چینل نہیں بنائیں گے، اس کے اوپر اپنا نمبر نہیں دیں گے ایک، اس وقت تک یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ ایک بات، دوسرا انہوں نے کہا، میں نے پہلے بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں روحانیت پہ، تصوف پہ، وظائف پہ، تو اس میں میں نے ہر کتاب میں لکھا کہ آپ کو کھلی اجازت ہے۔ اب جو پاکستان کے دوسرا ملک گلگت ہے، کراچی ہے، کوئٹہ، وہاں سے فون کرتے وہ آ نہیں سکتے، یا مجھے انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری نگر سے، جرمن، فلاں، یورپ، امریکہ کالیں آتی ہیں۔ تو میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ایسے چینل بناؤں جس پہ نہ روحانی میں ایسا کوشش کروں کہ لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب ہوں اور لوگوں کو طریقہ بھی بتاؤں اور اجازت بھی دوں، تاکہ لوگوں کو اپروچ کرنے میں آسانی ہو، تاکہ لوگوں کو جو میرا فون بند ہوتا ہے، میں کوشش اب کرتا ہوں فون کھولنے کی، لیکن جب فون کھولتا ہوں تو یقین کریں کہ اس میں 1000 2000 میسج آئے ہوتے ہیں، اور بیل پہ جتنی میری ہمت ہے میں پھر کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی۔ میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میری زندگی گواہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے جس طرح میں مری میں خدمت کرتا رہا اور یہاں پہ خدمت کرتا رہا، اس دوران میں نے جو بھی سیکھا تو میں کوشش کروں گا کہ اس پہ ہم نہ آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ کی لائف میں آسانی آ سکے۔ کوئی بھی بندہ، اب ہم اپنے اعمال کی طرف آتے ہیں، کوئی بھی بندہ جب روحانیت میں آتا ہے، کوئی بھی بندہ جب تصوف میں آتا ہے، تو اس کا جو پہلا ٹاکرا ہوتا ہے نا اس کا، کہ مرشد کامل مل جائے۔ مرشد کامل نہیں ملتا، مادیت پرستی ہے، اتنی لوٹ مار ہے، اتنی جال سازی، اتنا جھوٹ ہے، ہر بندہ فراڈی، تو مرشد کامل جب نہیں نہ ملتا۔ میں جب اس سفر پہ چلا، جس اصل آج کے جس وظیفے پہ ہم نے بات کرنی ہے، جب میں سفر پہ چلا تو میں بڑا ڈھونڈا مرشد، 8 4 5 کے پاس پیسے بھی لٹائے، لوٹ مار بھی کرائی، اور ان کو اپنے وسائل بھی دیے، ٹائم بھی ضائع ہوا۔ جب یہ سب کچھ نہیں نہ ہوا تو پھر آخر کار مجھے ایک بڑا نیک آدمی تھا، آفت صاحب، تو مجھے کہا کہ آپ نا مرشد نہیں نہ ملتا۔ میں نے کہا میں نے یہ سفر شروع کرنا ہے، اللہ کی طرف جو مراقبہ ہے، تزکیہ نفس ہے، حبس دم ہے، میڈیٹیشن ہے، باطن کو کھولنا ہے، یہ سارے کام میں نے کرنے ہیں۔ جنون میں چڑھا ہوا تھا، ایک سے دوسرا بابا، دوسرے سے تیسرا بابا، چوتھا بابا۔ تو ایک بندے نے مجھے بڑی پیاری بات کی کہ اگر کوئی بندہ نہیں نہ ملتا ہے تو آپ نے کہ اللہ کا نام ہے الرقیب، یا رقیب یا الرقیب، جس کے معنی ہے دیکھنے والا، باخبر، پالنے والا، نگران، ہر چیز سے باخبر۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ نا یا رقیب کا چلا کریں، اور اس کے بعد نا اللہ کو اپنا بنائیں، مرشد بنائیں، اور یا رقیب کے بعد آپ اس قابل ہیں کہ آپ کا اورا، آپ کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، پھر آپ اس ماورائی دنیا میں، چاہے جن ہے، چاہے پوت ہے، چاہے موکل ہے، وہ کوئی چیز پھر آپ کے قریب نہیں آتی۔ آپ سمپل یہ کام کریں کہ آپ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے نا یا رقیب کا چلا کریں۔ میرے وہ دیکھنے والے یہاں پہ، میں اکثر کہتا ہوں، مجھے نا جب سے میں نے یا رقیب کے بارے میں ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے، تو بہت سارے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں یا رقیب کا چلا کیسے کرنا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے۔ آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ ایسا ہر وہ مسافر، ایسا ہر وہ طالب علم، ایسا ہر وہ بندہ جو روحانی دنیا میں آنا چاہتا ہے، جو عامل بننا چاہتا ہے، جو فقیر بننا چاہتا ہے، جو درویش بننا چاہتا ہے، جو روحانی علاج کرنا چاہتا ہے، یا جو روحانی علاج کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ یقیناً اپنے دائیں بائیں ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو روحانی علاج کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی ان کی بربادی پہ پڑی ہوئی تھی، برباد، اولاد، رزق، صحت، بیماریاں، پریشانیاں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھا تھا جہاں ان کی حفاظت نہیں تھی۔ اگر آپ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں، روحانی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، عمل، فقیر، تزکیہ نفس، سفر سارا کرنا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو جنات کے حوالے سے، موکلات کے حوالے سے، ابزات کے حوالے سے کچھ ایسے اعمال کرنا چاہتے ہیں، میں مشورہ اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو دیتا کہ پہلے آپ نے یا رقیب کا عمل کریں، نگہبان، نگران، پالنے والا، ہر چیز سے باخبر۔ میں اس کو مرشد مانتا ہوں کسی والے سے، اور دوسری بات ہے میں اس کو اسم اعظم بھی مانتا ہوں، کیونکہ جو بندہ یا رقیب کا وظیفہ کر لیتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر نہ کوئی جن، نہ کوئی جادو، نہ کوئی نظر بد، کوئی چیز اس کے خلاف نہیں جاتی، اور اس کا جسم بیماریوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شاندار لائف، جو اس کا اورا، اس کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ میں ریکمینڈ کروں گا ایسے وہ سارے روحانی طالب علم، روحانی اسٹوڈنٹ، جیسے ایسے روحانی عامل فقیر لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں آستانوں پہ، خانقاہوں پہ، ان کو سب کو یا رقیب کا چلا کرنا چاہیے۔ اگر آپ یا رقیب نہیں کرتے، آیت الکرسی کا کر سکتے ہیں، الحفیظ کا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یا رقیب کیا ہے، اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں کہ آپ یا رقیب کا کریں۔ اب ہر بندہ پوچھتا ہے کہ یا رقیب کا چلا ہے کیا، کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ کسی بھی جمعرات، اتنے مجھے سوال آتے ہیں کہ یہ یا رقیب کا چلا آپ نے کہہ تو دیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جمعرات آپ نے ایک سفید رنگ کا سوٹ لینا ہے، لے لیا آپ نے، اس کو پہننا، جے نماز پہ بیٹھے، اور آپ نے عشاء کے بعد 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، 5000 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا رقیب۔ اب بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 40 دن میں ایک ہی جگہ رہنا ہے۔ پرائرٹی، ترجیح یہی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ رہیں، لیکن اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ یہ احتیاط کریں کہ اس جائے، میں کوشش کروں گا سارے سوالوں کے جواب دوں، اس جائے نماز کو آپ ساتھ لے کر جائیں، خالی کمرے میں کرنا ہے،
نیم اندھیرے میں کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے، پاک ہو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، ایک نشست میں کرنا ہے۔ اس میں 45 منٹ سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، یا رقیب اس خیال کے ساتھ کہ اللہ میاں تو میرا رقیب بن جا، تو میرا نگہبان بن جا، تو میرا پالنے والا بن جا، تو میرا میرے خبر کر، تو میرے محافظ بن جا۔ جب اللہ جس کا محافظ بن جائے، پھر کائنات میں کوئی اس کی دشمنی یا اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ چنبیلی یا گلاب کی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ خالی کمرہ ہونا چاہیے، کوشش کریں ایک ہی وقت بیٹھیں۔ اب کچھ لوگ یہاں بار بار سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں جگہ چینج کرنی پڑے، تو پہلی بات تو کوشش کریں کہ آپ جگہ چینج نہ کریں۔ مجبوری میں اگر آپ جگہ چینج کرتے تو آپ اس جائے نماز کو ساتھ لے کر جائیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو روحانی بڑے اعمال ہے جب بھی ہم کرتے ہیں، کوشش کریں کہ جس جائے نماز پہ آپ عبادت کرتے ہیں اسی پہ آپ رات کو اسی جائے نماز پہ نا کوئی اور نہ آئے، اسی جب لپیٹ کے رکھ دیں۔ تیسرا جو کہیں، بعد میں بتاتا ہوں کہ جو کپڑے آپ کو رات کو پہنتے ہیں انہی کپڑوں کو آپ نہ اتار کے رات کو سو جائیں، اگلے دن پھر وہی پہنے، دن میں اور کپڑے استعمال کر لیں اور رات کو بھی کر۔ کچھ لوگ خوراک کے حوالے سے پوچھتے ہیں، خوراک اب میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ جو حلال چیزیں سارے کھا سکتے ہیں، کہ بڑا گوشت اگر آپ کم کھائیں تو اس کے اثرات زیادہ ہیں، یا رات کو اگر آپ سارے گوشت کم کھائیں ٹھیک ہے، اور کھانا آپ کو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے کھانے کو ہو چکے ہوں، کھانا کھا کے فوری نہیں بیٹھنا، خالی پیٹ ہو تو اس میں روحانی عبادت، روحانی ریاضت زیادہ چلتی ہے۔ گوشت کم سے کم کھانے ہیں، لیکن مجبوری میں آپ گوشت کھا بھی سکتے ہیں۔ روزانہ آپ نے 5000 دفعہ پڑھنا ہے یا رقیب، 5000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، یہ پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ میری حفاظت فرما۔ آپ نے 41 دن پڑھنا ہے، یہ چلا وظیفہ کرنا ہے۔ یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ بعض اوقات جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو پٹاخوں کی یا آوازوں کی آواز آتی ہے، جیسے کہ نا پٹاخے چل رہے ہیں، آوازیں چل رہی ہیں، وہ اس پروسیس کا حصہ ہے، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اس کو روٹین میں کرتے رہنا ہے۔ یہ 41 دن آپ نے کرنا ہے۔ پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 نفل حاجت کے پڑھنے کا، اللہ میاں آج سے میں آپ کو اپنا مرشد بناتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، آج سے تو میرا نگران، تو میرا مرشد، میں آج سے یہ وظیفہ شروع کر رہا ہوں، اپنی خاص برکت سے میرے اس وظیفے کو دن پورے کرنا۔ جب 41 دن ہو جائیں تو 41ویں دن آپ نے کوئی میٹھی چیز سامنے رکھ لینی ہے، کوئی ٹافیاں شافیاں، جو کوئی اور میٹھی چیز، اس پہ آپ نے آخر میں اللہ کا شکر 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ میاں تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ وظیفہ کر لیا۔ وہ ٹافیاں صبح آپ بچوں کو کھلا دیں۔ اب آپ کا وظیفہ ہو گیا پورا، آپ نے شکرانہ کر لیا۔ اب سب سے اہم سوال ہے کہ اس وظیفے کو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ جب آپ یا رقیب کے عمل ہو جاتے ہیں تو آپ 7 دفعہ یا رقیب پڑھ کے، یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب، 7 دفعہ آپ انگلی سے دائرہ کر کے اپنا اثار کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا کر سکتے ہیں، اپنے پورے گھر کا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے، پڑھنے کے بعد میرا مشورہ کہ آپ 1 سے 3 تسبیحیں اس کو ہمیشہ اپنی مداوت میں رکھیں، ذکر میں رکھیں، تاکہ یہ اثرات اس کے، کچھ لوگ ذکر کرنے وظیفہ کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے چلہ کرنے، یہ وظیفہ کرنے کے بعد بھی 1 سے 3 تسبیحیں جاری و ساری رکھنی ہے۔ سب سے بڑا مزہ پتہ کب آتا ہے اس کا؟ جب آپ کسی کوئی حاضری کرتے ہیں، کوئی جن حاضر ہوتا ہے اور وہ جن بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ یا رقیب کے عمل ہیں، اگر آپ اس وقت کمرے کا حصار کر دیتے ہیں یا اس مریض کا حصار کر دیں، پھر وہ جن کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یا میں چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کہ درویش تھا ابرار شاہ صاحب، ان کے پاس یہ تھا کہ کوئی بندہ جب ان کے پاس جاتا تھا نا، تو جیسے ہی ان کے پاس جانا، انہوں نے نا اس کی ہر چیز بتا دینی کرنی۔ تو لوگوں پر ایک بڑی بات مشہور تھی، ان کے پاس کوئی موکل ہے، کوئی جن ہے جو ساری انفارمیشن دیتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب ان کے پاس گیا تو جب میری باری آئی، میں نے کمرے کا حصار کر دیا۔ اب وہ اپنی جب عزیمت پڑھیں تو وہ چیز نہ آئے، تو 4-5 دفعہ انہوں نے پڑھا، انہیں سمجھ نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ باہر گئے، باہر وہ ان کا موکل شکل آ گیا، اندر واپس آئے تو پھر انہوں نے کوشش کی، پھر نہ ہوا، پھر باہر گئے، اندر آ کے بڑی زور سے مسکرائے، کہتے بڑے عرصے بعد کوئی بندہ آیا، تو آپ ایک عمل ہے، آپ درویش ہے، آپ نے کمرے کا حصار کیا ہوا ہے۔ اس کو عمل حصار کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل کریں تو آپ 7 دفعہ یا رقیب پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مار لے تو آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ نور، وہ روشنی آ جاتی ہے جو آپ کو حفاظت کرتی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ میں اس مری میں 12 سال رہا ہوا، سارا دن 200 300 جنات آتے تھے، تو جنات کے حوالے سے آپ اتنے خود کفیل ہو جاتے کہ کوئی جن آپ کے پھر قریب نہیں آتا، چاہے کوئی کالی ماتا ہے، چاہے کوئی بھولے نہ آتا ہے، کوئی شیطانی قوت ہے۔ آپ پھر رول کرتے ہیں دنیا پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رول کریں تو یا رقیب کے چلے کو 5000 دفعہ ڈیلی 41 دن کریں۔ 41 دن کے بعد پھر آپ اس قابل ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ پھر آپ روحانی دنیا میں کوئی بھی وظیفہ کر سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو کانفیڈنس آپ کے اندر آ جائے گا۔ پھر اگر جب علاج کرتے ہیں کسی کا، نظر کا، جادو کا، بھوت کا، موکل شکل، کسی بھی چیز کا، وہ پھر چیز آپ پہ یا آپ کی فیملی پہ اٹیک نہیں کرتی۔ مجھے ابھی بھی یاد، جب میں نے پہلی دفعہ مری میں تھا، قاری صبور صاحب میرے پاس ہے، وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں یہ کام کرتا تھا، میں ایک دن اسلام آباد پنڈی میں کسی مدرسے میں گیا تو وہاں کو بچے جن حاضر تھے، انہوں نے کہا بھاگ جو نہیں تو ہمیں تمہارا گھر برباد کر دیں گے۔ میں ان کی بات نہیں ماننا، تو مجھے کہتے گھر جاؤ، تمہارا بچہ ہم نے مار دیا ہے۔ تو کہتے جب میں گھر آیا تو میرا بچہ نا پانی کے ٹب میں گر کے وفات پا چکا تھا۔
تو یہ خطرناک دنیا ہے، یہاں داخل ہونے سے پہلے ہم نے یارکیب کا چلہ کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب آخر میں طریقہ بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، یہ کرنا ہے کہ کیونکہ یہ جو چینل، اس چینل سے آپ کو آگے اگلے پروگرام میں ہم عمل تسخیر کے حوالے سے ایک اور وظیفہ بتائیں گے آپ کو، اور دوسری بات اس چینل سے اپنا کوئی نہ کوئی آپ کو اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے، عمل ہوب کے حوالے سے مختلف چیزیں آپ کو آتی رہے گی۔ آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، جال سازوں کو کولا کما کرنے کے لیے جو جعلی، جو فراڈی، جو بالکل میرے نام کو یوز کر رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل جو ہے نا، یہ باقاعدہ اس کو ہم نے اسی لیے لانچ کیا تاکہ نا جال سازوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کو آپ لائک کریں تاکہ آئندہ، اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ ہماری آنے والی ہر جو ویڈیو ہے، جب بیل پہ آپ دبائیں گے تو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، لیکن شرط اس میں ایک ہی ہے کہ جو بھی عمل کرے گا وہ بلا معاوضہ خدمت کرے گا۔ اگر آپ نے لوٹ مار کرنی ہے تو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں۔ ہر وہ بندہ جو خدمت خلق کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہے وہ اس کو کرے، لوگوں کی خدمت کرے، اپنی زندگی آسان بنائے، دوسروں کی لائف آسان بنائے۔ اور آئندہ پروگرام میں ہر اگر آپ کو کسی نئے ایشو پہ، کسی نئے ٹاپک پہ، کسی نئے وظیفے پہ آپ بات چاہتے ہیں، آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کے بارے میں بتایا جائے۔ اگلے ہم کوشش کریں گے ہفتے میں 3-4 ویڈیوز بنا کے آپ کو دیتے رہیں تاکہ آپ کے لیے سہولت بھی ہو اور آپ کو جانکاری بھی ہو۔ اگلا مطلب نیکسٹ میں کریں گے عمل تسخیر، وہ کیا چیز ہے، تو اس کے بعد پھر باقی پروگرام میں ہم جنات کیا ہیں، جادو کیا ہے، نظر بد کیا ہے، اولاد کیا ہے، صحت کیا ہے، آرٹزم کیا ہے، مرگی کیا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیا ہیں، باہر کیسے جانا ہے، پاکستان میں کیسے رہنا ہے، سارے پروگراموں پہ ہم کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی آسانی ہو اور آپ کو کسی اور جعلی فراڈی کے پاس جانا نہ پڑے۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیتا رہے۔ اللہ حافظ۔